بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته حاصل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. محترم سامعین، اس سورۃ البقرہ کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 47 اور 48 جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اور آج انشاءاللہ انہی دونوں آیتوں پر ہم گفتگو کریں گے، انہی کے تفسیر کریں گے، ان کے معنی اور مطالب بتانے کی کوشش کریں گے اختصار کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو اپنی کتاب کے سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اور نہیں آ رہی ان کو بتاؤ نا. آ رہی اور آ رہی آ گئی پہلے نہیں آتی. چلو. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا
اور بنی اسرائیل پر اپنے انعامات اور فضل و کرم اور احسانات کو یاد دلا کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی دعوت دی۔ رب العالمین نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اس سے چند آیت پہلے آیت نمبر 40 میں بھی تقریباً یا بنی اسرائیل وہاں بھی آیا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل یہ یہودیوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب جو تھا وہ اسرائیل تھا، یعنی عبداللہ۔ عبرانی زبان میں اسرائیل کے معنی عبداللہ۔ آگے چل کر کے بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی جو نسل چلی ان کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوا، بڑا دیندار، معزز اور مکرم لوگوں کی نگاہ میں، جس کا نام تھا یہودا۔ پھر اس یہودا کی طرف منسوب کر کے ان کو کہا جانے لگا یہودی۔ اور موسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی بننے تک یہ سب ایک ہی قوم تھے، بنی اسرائیل۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت دینے کے بعد پوری قوم کے اندر دو گروہ ہو گئے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ۔ بنی اسرائیل کے اندر دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، جن کو یہودی کہا جاتا ہے اور اسرائیلی کہا جاتا ہے آج، وکفرت ان کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کو نصارہ اور عیسائی کہا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا ان کو یہودی اور بنی اسرائیل نے اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آج اسرائیل انہی کو کہا جاتا ہے جن کو یہودی کہا جاتا ہے۔ تو یہودی اسرائیل ایک، بنی اسرائیل میں دونوں شامل ہوتے ہیں، یہود اور نصارہ ایک ہی قوم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے یہ دو حصوں میں بٹ گئی۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان لائی جن کو عیسائی اور نصارہ کہا گیا، وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے انکار کیا جن کو اسرائیل اور یہودی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں خطاب جو ہو رہا ہے وہ بنی اسرائیل سے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے ان انعامات کو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا اور تمہارے ساتھ جو انعام کیا ہے۔ ہم نے جن جن نعمتوں سے تم کو نوازا ان کو یاد کرو۔ کسی کو جب کوئی انسان کسی بھی طرح نہیں سدھرتا تو آخر میں آدمی اپنے احسان کو یاد دلاتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ احسان کیے ہوں، اس کو کئی بار آپ اس سے کچھ مدد چاہیں یا اس سے کچھ آپ کام لینا چاہیں، اس کو بتانا چاہیں، اگر بات نہیں مانتا تو کہتے کم تم کو ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا اس کو تم بھول گئے۔ آخر میں بنی اسرائیل کو شرم دلائی جا رہی ہے، یا بنی اسرائیل، اور ان کو احساس دلایا جا رہا ہے، اے بنی اسرائیل، یہودیو عیسائیو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو
میرے ان نعمتوں کو جو ہم نے تمہارے اوپر کیا تھا. ان نعمتیں کیا تھیں؟ قرآن پاک میں بنی اسرائیل پر نعمتوں کا تذکرہ دینی دنیاوی اعتبار سے کئی جگہ پر ہے. صرف سورۃ المائدہ کا ایک مقام اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. بنی اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو. کون؟ دینی دنیاوی دونوں نعمتوں سے ہم نے تم کو مالا مال کیا. کیا ہے؟ اذ جعل فیکم انبیاء. دنیا میں کوئی قوم گزری ہوگی، ایک نبی بنایا بس، اور تمہارے ہاں تو ہزاروں انبیاء اللہ تعالی نے تمہارے یہاں پیدا کیا. ارے بہت بڑی نعمت تھی. وجعل فیکم ملوکا وجعلکم ملوکا. اور ایک طرف نبوت اور رسالت، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. دینی اعتبار سے سب سے بڑا مقام جو ہو سکتا ہے رسالت اور نبوت کا. کیا پوچھا؟ ہزاروں انبیاء تمہارے ہاں پیدا کی ہم نے. اور دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑی نعمت ہوتی حکومت اور بادشاہت. وجعلکم ملوکا. اور ہم نے تمہارے یہاں بڑے بڑے بادشاہ بھی پیدا کیے. یہ ہو گیا. نمبر 3 وآتاکم. اور ہم نے تمہیں وہ نعمتیں دی ہیں ما لم یؤت احدا من العالمین. پھر دنیا میں ہم نے ان نعمتوں سے کسی کو نہیں نوازا. تو تمہارا کام تو کیا تھا؟ سب سے پہلے ہمارے نبی پر ایمان لاتے. اللہ تعالیٰ سوچتے کم سے کم اتنا تم سوچ لو کہ ہمارے رب نے ہم پر کتنے کرم کیے ہیں، ہمارے اوپر کتنے یہ احسانات رب کے ہیں. تو کبھی تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتے، نبی پر ایمان لاتے، تکذیب نہ کرتے. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. یہ انعامات. آگے وفضلکم علی العالمین. اور ہم نے تم کو فضیلت دیا علی العالمین، پوری دنیا والوں پر. یہ بھی بہت بڑی نعمت. ایک دو قوم پر نہیں، ایک دو ملک پر نہیں، ایک دو خاندان اور قبیلے پر نہیں. وَفَضَّلْتُكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. ہم نے تم کو فضیلت دیا، عالم نہیں بلکہ سارے عالم، ساری دنیا والوں پر. یعنی بنی اسرائیل سے پہلے جتنی امتیں دنیا میں گزری، جتنی قومیں، اللہ نے بنی اسرائیل کو جو مقام و مرتبہ دیا دنیا میں، ان سے پہلے کسی قوم کو یہ نہیں ملی تھی. اس لیے یہ قرآن پاک میں جگہ بہ جگہ اعلان کیا کہ پوری دنیا والوں میں سب سے افضل اور بہتر قوم ہم نے تم کو بنایا تھا. لیکن تم نے نافرمانی سے کام لیا، ناشکری سے کام لیا. آگے آیت آ رہی ہے، تم نے ہماری شکر گزاری کے بجائے انبیاء بھیجے، تم نے نبیوں کو قتل کیا، انبیاء کو قتل کیا، علماء کو تم نے قتل کیا. اپنی اصلاح نہ کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے جتنے حدود قائم کیے تھے تم سارے حدود کو توڑ چکے. یہ ان کو آر دلایا اور احساس کرنے کی دعوت دی. آگے اب ایمان لانے کی دعوت، احساس دلا دینے کے بعد واتقوا یوما، تم ڈرو، یومن اس دن سے، یعنی قیامت کے دن. واتقوا یومن، تم بچو، ڈرو
تقوی کا مطلب بچانا. کئی مرتبہ ہم نے بتایا تقوی کے معنی اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ بچنا. وقایا اصل میں کیا تھا؟ یہ وقوا. تقوی اصل میں کیا تھا؟ وقوا. تقوی تا کی جگہ کیا تھا؟ واو. عربوں کو تقوی وقوا پڑھنا یہ ذرا ثقیل تھا تو انہوں نے واو کو اپنی آسانی کے لیے کس سے بدل دیا؟ تا سے. تقوی. آپ بھی بولیں گے وقوا اور تقوی میں تو زمین اور آسمان کا فرق محسوس ہے. کتنی آسانی. وقوا اصل میں ہے وقایا. کیا ہے؟ وقایا. وقایا کہتے ہیں آدمی جس چیز سے خطرہ محسوس کرتا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو راستہ اختیار کرتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وقایا. سمجھ گئے نا؟ وقوا. وقایا کا مطلب جس چیز سے آپ اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں اس سے بچنے کے لیے جو آپ اسباب، ذرائع، وسیلہ اور طریقہ اختیار کرتے ہیں، جو چیز استعمال میں لاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے وقایا. شریعت کی اصطلاح میں تقوی کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے اصطلاح میں تقوی کہتے ہیں انسان اپنے جن اعمال، جس طور طریقے، جس چیز کے ذریعے اللہ کے غضب، عذاب نار، اللہ کی ناراضگی، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے جو راہ اختیار کرے گا اس کو کہا جاتا ہے تقوی. اور وہ کیا؟ ایمان اور عمل صالح. ناجائز حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. تو فرمایا واتقوا. کیا مطلب؟ اپنے آپ کو بچاؤ اس دن کی گرفت اور پکڑ، اس دن کی ہولناکی اور عذاب سے. کس دن؟ جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا. جس دن کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا. نمبر 2 ولا يقبل منها شفاعہ. اس دن کسی کی شفاعت بھی اس کے بارے میں قبول نہیں کی جائے گی. نمبر 3 ولا یؤخذ منها عدل. اور اس سے کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کتنا دے دو اور آزاد ہو جاؤ. نمبر 4 ولا هم ينصرون. اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. اور وہ کون سا دن ہے؟ قیامت. اور یہودیوں اس دن کے پکڑ اور عذاب سے اگر تم بچ سکتے ہو تو صرف ایک راستہ ہے کہ سب چیزیں چھوڑ کر کے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لو. ایک ہی راستہ ہے. اپنے آپ کو اس دن کے عذاب سے بچاؤ. اور کس کے ذریعے بچاؤ؟ ایمان بالرسول. اللہ پر جسے ایمان رکھتے ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس آسمانی کتاب پر ایمان لاؤ اور ہمارے نبی کی اطاعت و فرما برداری کرو. اور اگر تم نے اللہ کے رسول، ہمارے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہو تو یاد رکھنا پھر تمہیں قیامت کے دن اللہ تعالی کی پکڑ اور عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکے گی. دنیا میں یہ بڑی اہم چیز ہے. دنیا میں ایک انسان اپنے آپ کو اگر کسی مصیبت، کسی پریشانی سے بچا سکتا ہے تو صرف اس کے کتنے راستے ہیں؟ 4.
اور اللہ نے چاروں راستے یہاں بیان کر دیے. 4 راستے ہیں، 4 طریقے، 4 چیزیں ہیں کہ انسان قیامت کے دن جہنم سے اپنے آپ کو بچائے. ایمان اور عمل صالح چھوڑ دینے کے بعد آدمی دنیا میں بھی کسی خطرے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو کتنے چیزیں کام آتی ہیں. نمبر 1، کوئی آپ کا کام آ جائے، چلو میں دیکھ لیتا ہوں. بس بھائی اٹھے پہلوان چلے گئے، 2-4 بدماش مار رہے تھے، شور مچایا، چلے گئے، ایک کو ادھر مارا، دوسرے کو ادھر مارا، ادھر لات سے مارا، سب گرے، اٹھا کے لے کے چلے گئے. کام تو آ گئے، کام آ گیا نا، فائدہ پہنچ گیا نا. ایک تو یہ ہے کہ آپ کیا کریں، کسی کام آ جائیں. نمبر 2، واسطہ لگائیں، ٹیلی فون کرے میرا آدمی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معلوم ہو میں کس کا آدمی ہوں، ہمارے یہاں جو چلتا ہے، ہاں معلوم ہے کہ میں کس کا آدمی ہوں، تو آدمی پہلے ارے بھائی بڑے آدمی کے، بلکہ سوچتا ہے کہ بھائی چلے جاؤ لیکن کسی سے کہنا نہیں. طاقت کا استعمال، پاور کا، شفاعت کا. نمبر 3، قائد اعظم کیا شفاعت، عدل، یعنی مال و دولت. بھائی آپ اتنا دے دیں چھوڑ جائیں، یہی ہوتا ہے نا، اتنا دے دے چھوڑ جائیں. نمبر 4، کوئی آپ کی مدد کر جائے. نمبر 5، کوئی ایسا کہے بھائی ایسا کرو، آپ جائیں، آپ کی جگہ میں چلا جاتا ہوں. ایسے لوگ بھی نہیں ہو سکتا. بھائی آپ پریشان ہیں، کوئی بات نہیں، آپ جائیں. آپ باہر راستے پر کھڑے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، آپ نے ہاتھ دیا، صاحب مجھ کو رولا تک لیتے چلے اپنی گاڑی پر. بھائی ہماری گاڑی تو فل ہے لیکن کیا کریں. رہے میں اچھا ایسا کریں، یہ ہماری گاڑی لے لیں، یہ ہمارے بچے ہیں، آپ چلے جائیں، بچوں کو ہمارے گھر اتار کے وہاں گاڑی کھڑی کر دیں، میں ٹیکسی کر کے آ جاتا ہوں. دیکھیں تو کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ ویسا کوئی بات نہیں، آپ جائیں، آپ کی جگہ پر ہم جہنم میں چلے جاتے ہیں. یہی 4 راستے نا. سنا ہوگا، میں نے شاید کبھی قصہ بتایا تھا. بڑے مامون رشید کے دور میں جب بڑا فتنہ اٹھا خلق قرآن کا، تو ابراہیم حربی، ابراہیم نخعی، دونوں کا نام ابراہیم تھا، اور ایک کے نام وارنٹ نکلا، پولیس نے نکالا کہ بھائی یہ خلق قرآن کا مسئلہ قبول نہیں کرتے، ان کو جیل میں ڈالو، ان کو سزائے موت دو، جسے بہت ساروں کو دی گئی تھی. تو پولیس وارنٹ لے کر کے مسجد میں آئی. کیا نام ہے تمہارا؟ کیوں نہیں ابراہیم کو؟ میں ابراہیم. اور وہ سمجھ گئی کہ میں وہ دوسرا ابراہیم ہے، لیکن وہ محدث سے عبادت گزار. کیا تھے وہ محدث سے، اور یہ عبادت گزار. جو عبادت گزار تھے، اللہ کے نیک بندے، وہ مسجد میں بیٹھے تھے. تم ابراہیم ہو؟ ہاں میں ہوں. اور ان کو معلوم تھا کہ یہ پولیس میرے نام وارنٹ لینے کے لیے کن کے نام آئی ہے؟ محدث. اللہ اکبر. یہ علماء کا مقام، مرتبہ، ان کی قربانی. اور ایک مسلم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خصاصہ کا ماحول تھا. تیار ہو گئے، لے گئے. بعد میں پتہ چلا ابراہیم کو، ہماری جگہ پہ کیوں چلے گئے؟ کہا بات اصل ہے کہ بات دبا دیں، آپ تو محدث ہیں، آپ اگر ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے نام نہیں، وارنٹ آپ کے نام ہے، لیکن میں نے سوچا تھا میں تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے عبادت کرتا ہوں، میں مر بھی گیا، سزا دی گئی تو صرف میرا اپنا معاملہ ہوا، امت کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا نا. لیکن آپ تو عالم ہیں، محدث ہیں، آپ اگر شہید کر دیے گئے تو امت کا بڑا نقصان ہو جائے گا. روزانہ ہزاروں طلبہ آپ سے پڑھتے ہیں، وہ محروم ہو جائیں گے. چلے گئے اور واقعی اسی میں انتقال کر کے بیچارے.
اللہ اکبر. تو دنیا کے اندر یہی 4 راستے ہیں جس سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ بچتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے بارے میں یہ 4 چیزیں بیان کر دی. اور قیامت تک جو بھی یہودیوں کا کردار ادا کرے گا ایمان عمل صالح چھوڑ کر کے، ہر ایک کے بارے میں یہی ہے. کیوں؟ قرآن کا دستور ہے سبب خاص ہوتا ہے لیکن اس کا معنی اور مفہوم عام ہوتا ہے. نمبر 1، لا تجزی نفس عن نفس شیئا. کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. یعنی جو مجرم ہے اسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کسی اور کو اس کے جگہ نہیں جا سکتا. نہیں ہے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، ہے نا سورہ معارج. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ یبشرونہم. حشر کے میدان میں قیامت کے دن جب سارے مجرمین کھڑے ہوں گے تو اللہ بیان فرماتا ہے یبشرونہم. آدمی اپنے ماں کو دیکھتا ہوگا، آدمی اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے، آدمی اپنے دوست احباب کو دیکھ رہا ہے. بچے اپنے ماں باپ اولاد کو دیکھ رہے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں، شوہر اپنی بیوی کو دیکھ رہی ہے، دوست اپنے دوست کو. لیکن اس وقت اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا یسأل حمیم حمیما. کتنا بھی محبت کرنے والا ہو قیامت کے دن کوئی کسی کے بارے میں پوچھے گا نہیں بھئی آپ کیسے ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ. ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگتا ہوگا، کنارہ کشی کرتا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ہم سے کچھ نیکی مانگ لے. تو کوئی انسان قیامت کی اتنی خطرناک منظر ہے کہ قیامت کے دن کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ یہ چھوڑ دیں اس کو، اس کی جگہ میں جہنم میں جاؤں گا. نہیں، مجرم ہی کو جانا ہے. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. قیامت کے دن کوئی کسی کا گناہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر انسان من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. نہ قیامت کے دن کوئی اپنی نیکی کسی کو دے سکتا ہے اور نہ کسی کا گناہ اٹھا سکتا ہے. ہر آدمی اپنے اپنے گناہ اور بھلائی کرنے کا ذمہ دار ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ. یہ تو مطلب ہے واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس کیا ہے شیئا. شیئا ان تنوین ہے جس کا معنی تھوڑا سا بھی معمولی حصہ بھی کسی کا انسان اٹھا نہیں سکتا. شیئا کا مطلب تقلیل، یعنی ادنا سے ادنا درجہ بھی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا کہ ہاں ہم کسی کا بوجھ اٹھا لیں کہ کسی کے بدلے وہ بھائی چلو اچھا ایسا اللہ تعالیٰ 10% گناہ مجھ کو دے دے. ناممکن آدمی سے. نمبر 2، ولا يقبل منها شفاعہ. اور کسی سے شفاعت بھی نہیں قبول کی جائے گی. اب یہاں یہ دوسری چیز ہے، کسی کی شفاعت نہیں. اب یہاں ایک چیز اچھی طرح سے سمجھیں تاکہ اشکال دور ہو جائے. یہاں تذکرہ کس کا چل رہا ہے بھائی؟ بنی اسرائیل کا. اور موضوع کیا چل رہا ہے؟ ارے بدبختو، اتنا فضل و کرم ہم نے تمہارے اوپر کیا، تم اتنے نمک حرام کہ ہمارے نبی پر ایمان بھی لانے کے لیے تیار نہیں. تو یہ سزا بھی کس کی سنائی جا رہی ہے؟ لا يقبل منها. اس سے، کس سے؟ جس نے یہ کردار ادا کیا ہے.
اس سے اس کے بارے میں کسی کے شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی. یہ چیز میں نے اس لیے واضح کر دیا کہ یاد رکھیے گا، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے رسول کو امتیوں کے گنہگاروں کے بارے میں شفاعت کا حق دے گا، فرشتے بھی سفارش کریں گے. ہو سکتا ہے ایک مومن بھی اپنے مومن بھائی کے بارے میں اللہ تعالی سے شفاعت کرے. لیکن معتزلہ، کیا معتزلہ، یہ جو اہل سنت والجماعت سے نکل کر کے معتزلہ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا دیکھو، اور آج کی اصلاح ہوگی تو کیا کرتی؟ سورۃ البقرہ، کیا نہیں سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 48. نہ سورت کا نام لینا تو گوارا ہوتا. جیسے کچھ لوگوں نے تعویذ کا چکر نکالا تو بسم اللہ کے بجائے کیا 786 اور آگے 92 90 بس سمجھے یہ نکالا. تب کچھ لوگوں نے سورت کا نام لینا بھی بھاری پڑتا ہے تو نمبر آسان ہوتا ہے نا، کیا نکال لیا؟ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 48. میرے بھائیوں، یہ طرح طرح کی بدعتیں امت میں ایجاب ہوتی جا رہی ہیں. اللہ رسول ساری زندگی سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، حدیثوں کے اندر سورہ یاسین، لیکن انسان جب منہج کو چھوڑ دے، صحابہ کو ترک کر دے، جب ذرا ماڈرن کچھ بن جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ اسلام کو بھی ماڈرن ہی بنا دیں، تو ساری چیزیں ماڈرنائز کیا کہتے ہو جاتے ہیں، نائس ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر نئی بیکار چیز سے بچائے. ہمارے سامنے اسوا ہے، اقرؤ سورۃ البقرہ، اقرؤ سورۃ آل عمران، من قرأ سورۃ الاخلاص، ساری چیزیں موجود ہیں. تو آپ کو کیا تکلیف ہے جو سورت کا نام نہیں لیتے؟ نمبر کون آپ سے پوچھ رہا ہے بتانے کے لیے؟ سمجھ گئے نا، یہ سب بیکار کی بات ہے. اللہ اکبر. تو یہ یاد رکھیں کہ معتزلہ کیا کیا؟ ان اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گئے، نکل گئے. ان کا عقیدہ بالکل بسا اوقات کفریہ شرکیہ تک پہنچ جاتا ہے معتزلہ کا. معتزلہ نے کہا دیکھو سورۃ البقرہ کے اندر لکھا ہے کہ شفاعت لا یقبل منہا شفاعت، کسی انہوں نے ترجمہ کیا کہا، کسی بھی انسان کے بارے میں کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. انہوں نے شفاعت کی کیا کر دیا؟ انکار. اسی لیے اہل سنت والجماعت کے عقائد میں کیا ہے کہ شفاعت ہے، سمجھ گئے نا، شفاعت کا حق ہے، شفاعت پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اور پھر معتزلہ نے شروع کیا. ہمارے بر صغیر میں ایک فرقہ پیدا ہوا، اور پیدا کرنے والا بدبخت مولوی عبداللہ چکڑالوی تھا، پنجاب کا رہنے والا. پہلا بدبخت ہے جس نے قرآن کا یعنی حدیث کا انکار کیا، کلی طور پر انکار. یہ کیا حدیث ہے؟ اب شفاعت کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں سب کو اس حدیث قرآن کے سامنے. بھائی اچھا بھائی دیکھو قرآن کہہ رہا ہے نا، تو کیا رسول کبھی قرآن کے خلاف کہہ سکتے ہیں؟ آپ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں بخاری نے جو روایت نقل کی وہ جھوٹی روایت. آئی بات سمجھیں. اب حدیثوں کے اندر اس طرح سے شکوک اور شبہات. حالانکہ اہل بدعات کی ایک بڑی عجیب سی نشانی بتاتے ہیں، اس کو یاد رکھنا ہمیشہ یاد رکھیں نا. ہمیشہ محکم کو چھوڑ کر کے دلیل کسے پکڑتے ہیں؟ متشابہ. یہ اہل بدعات کی بہت بڑی نشانی ہے. محکم کا مطلب کھلی ہوئی صراحت کے ساتھ موجود ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن
لہ الرحمن وقال ثوابا. اللہ اکبر. سورہ طٰہٰ والی آیت ہر جگہ موجود ہے. اللہ نے وعدے کیا کیا؟ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ تو کیا پتہ چلا؟ شفاعت ہوگی لیکن اللہ کی اجازت کی. لیکن ان بدبختوں نے، اہل بدعات نے، اتنی ساری آیات کو چھپا کر کے عوام کو، اسی لیے ان کے فندے میں وہ آتے ہیں جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، یا تو بیچارے دنیاوی تعلیم ہوگی اور یا تعلیم بہت ہی فسفوسی ہوگی. ذرا سوچو، ایک اب کوئی آیت کا انکار نہیں کرے گا. یہ دیکھیں ہے نا، قرآن میں ہے کہ لا يقبل منها شفاعت، ان سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. تو یاد رکھو، پہلی چیز تو یہ کہ اس آیت کا تعلق پورا آپ دیکھ رہے کس سے چلا رہا ہے؟ یہودیوں کا تذکرہ، یہودیوں سے آ رہا ہے. اے یہودیوں، اگر تم اپنی روش میں تبدیلی نہ لائے، ایمان نہ لائے ہمارے آخری نبی پر، تو تمہارے حق میں کسی شفاعت کرنے والی کے شفاعت بھی کام نہیں آئے گی. اس کا مطلب شفاعت کام آئے گی ان کو جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. تو شفاعت، تو عبداللہ چکرالوی نے جو حدیث کا انکار کرنے کا سب سے پہلے بیڑا اٹھایا، اس نے بھی شفاعت کا انکار کیا. اس لیے شفاعت کے بارے میں ایک چیز تو یہ ہو گئی. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ شفاعت برحق ہے. شفاعت کی دو قسمیں ہیں. کتنی؟ دو قسمیں. نمبر ایک، شفاعت بغیر اذن، اور دوسرے شفاعت بالاذن. کیا مطلب ہے؟ ہمارے ہاں کچھ اہل بدعہ نے عقیدہ بنا رکھا ہے کہ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ تو ہمیں بخشوا ہی دیں گے. یہ عقیدہ ہوتا ہے نا، کچھ بھی ہو جائے، بلکہ واللہ یہ بھی تقریباً 10 سالہ پرانی بات ہے. ہم دہلی جامع مسجد کے علاقے سے نکلے، ایئرپورٹ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک محلہ ملا. تو جس کے ساتھ جا رہے تھے عالم دین ہے، بھی یہاں آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب دیکھیں، یہ اتنی مسجدیں ہیں، کسی میں شاید جمعے کو اذان ہو جائے، ورنہ لوگ آتے بھی ہیں تو بغیر امام نہیں آتے، امام نے اسے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. میں نے کہا کیوں اتنی بے نمازی کیوں؟ کہا اس میں لوگ محلے کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بھائی ہر مہینے میں ایک دیگ پکا کر کے بریانی ہم نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دربار پر بھیج دیتے ہیں. تو اب ایسا وہ ہے کیا ہم بریانی بھی ان کے نام بھیجیں اور نماز بھی پڑھیں؟ بریانی بھیج دینے کے بعد اب ان کی ذمہ داری ہے کہ قیامت کے دن وہ ہمیں شفاعت کر کے بخشوائے. دیکھا، شفاعت بالجبر، زبردستی. دنیا کی سے بات سمجھتے ہیں، ہاں بھائی ٹیلی فون یا دیکھو بھائی ان کو مخالفہ آیا ہوا ہے، لیکن ہمارا آدمی ہے اس کو کمپیوٹر سے نکال دو. دیکھا آپ نے؟ تو سوچتا ہے بھائی اپنا آدمی ہی نہیں نکالیں گے تو ایک ووٹ کم ہو جائے گا، اگلے الیکشن میں ہمارا کام نہیں چلے گا، یا ہمارا دوست ناراض. یعنی وہ دباؤ اس پر ہو رہا ہے. رب العالمین کم من ملک فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں کتنے فرشتے ہیں جو شفاعت نہیں کر سکتے الا یہ کہ جب ہم ان کو اجازت دیں. تو شفاعت بغیر اجازت کی، ہمارے ہاں تصور ہے شفاعت کا کہ کسی بھی ہم نے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیا یا کسی کے درگاہ پر چلے گئے، کسی کے مرید ہو گئے، تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے شفاعت کا حق دے دیا. میں نے شاید بتایا تھا آپ لوگوں کو واقعہ، یہ تقریباً 7-8 سال قبل مغرب کی نماز کے بعد یہی اجمان مسجد بن حسین میں تفسیر کا درس چل رہا تھا. تو 3 نوجوان آئے، 2 ہم پہچانتے تھے، سیال کوٹ سے خوب ہٹے کٹے نوجوان، اور بیچ میں ایک پسینہ چھوٹ رہا ہے بیچ والے کو. تو بار بار کچھ بار میں سمجھ گیا اس نے بیوی کو طلاق دیا ہوگا. واللہ میں یہ سمجھا کیوں اتنا پریشان ہے تو بیوی کو طلاق دیا ہوگا. بہرحال
میں نے 10 مختصر کیا چونکہ ہم کو سب دوسری جگہ درس میں جانا تھا. سلام پھیرے تو نہیں شیخ درا بھائی بڑا مسئلہ ہے بھائی کہ بھائی سردی کے موسم میں پسینے سے ڈوبا ہوا. گئے پیچھے کیا ہوا؟ کہا کہ یہ انجمان نعیمیہ میں رہتے ہیں، ان کے باپ جو ہیں وہ جبل علی میں کام کرتے ہیں، اور آج پتہ نہیں ڈیوٹی کر کے آئے، نہائے دھلے، پگڑی باندھی اور بیٹھ گئے، اور ان کو بولا کہا بیٹے سنو 3 لاکھ ہمارے پاس ہو گئے ہیں، اب اس سے زیادہ کی ہمت نہیں، کل سے جو آئیں گے ان کی ذمہ داری تمہاری ہوگی، میں نے ولایت ٹرانسفر کر دیا. اپنی ولایت کیا کر دیا؟ ٹرانسفر. اللہ میرے ساتھ جو ہوا ہے اللہ کے گھر میں کریں. یہ شفاعت کا مطلب. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ وہ وہاں کے سید پیر ہیں اور وہ آج کہہ رہے تھے 3 لاکھ آدمیوں سے نے بیعت کر لیا ہے، اب اس سے زیادہ جنت میں لے جانے کی طاقت ہمارے، یعنی کوٹا ختم. یہی کہو نا، کوٹا جو ہے کیا ہو گیا؟ 3 لاکھ کا کوٹا تھا ختم. اللہ اکبر. ارے بدبخت اپنے بارے میں سوچ، تیرے نصیب میں ہے یا کہ نہیں ہے. واللہ ایسے ہی کہا کہ بھائی اب اس سے زیادہ نہیں لے جا سکتا، لیکن اب لائن لگی ہوئی ہے، اس لیے آج سے جتنے لوگ آئیں تم بیعت کرنا، ان کو جنت میں لے جانا تمہارا کام. اور یہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں، نہ پڑھا نہ لکھا، مشن کا کام کرتا ہوں، تابوت اٹھایا اور آج یہ ذمہ داری ڈال دی. یہ حالت ہے ہمارے یہاں. ایک نہیں 50 ایسے واقعات میرے سامنے آئے. ایک چیز آپ تو بتایا، سوچو یہ شفاعت کو جو تصور ہے، ایسی شفاعت کا کوئی وجود اسلام میں نہیں ہے. شفاعت نمبر 2 شفاعت بالاذن. شفاعت بالاذن. شفاعت بالاذن کیا ہے؟ وہی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. پورے قرآن پاک میں جہاں بھی شفاعت کی کا بیان اللہ نے کیا ہے وہ شفاعت بالاذن ہے. کیا مطلب؟ حدیث دیکھو، صحیح بخاری کی روایت، کیسے اجازت. اللہ اکبر. نبی حدیث برابر سنی ہوگی آپ لوگوں نے کہ اللہ رسول شاہ فرماتے ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں سارے اولین ملاخرین سارے لوگ جمع ہوں گے، اور سورج صاحب سر کے اوپر، گرمی سے لوگ پریشان تنگ آ جائیں گے تکلیف کے مارے. تو آخر میں کہیں گے، قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، بس اللہ جو چاہے جہنم ہی میں جانے کا فیصلہ کر دے، لیکن کر تو دے. حشر کی عذاب سے تو ہم تنگ آ چکے ہیں. تو کچھ نہیں تنگ آ گئے لوگ سوچتے ہیں کیا بھائی جو فیصلہ ہو اللہ کر دے، جہنم میں جا کر کے کم سے کم پتہ تو چلے جہنم میں، یہاں کھڑے کھڑے تکلیف برداشت کر رہے ہیں. اس طرح سے تنگ آ کر کے لوگ شور مچائیں گے. تو کچھ سوجھ بوجھ لوگ والے کہیں گے بھائی ایسا کرو کہ اس وقت کسی کو ڈھونڈو جو شفاعت کر دے. ارے اللہ، یہ ایسی زبردست حدیث اور دلیل شفاعت کا مسئلہ سمجھنے کے لیے. تو سب کہیں گے بھائی حشر کے میدان میں کون ہے جو شفاعت کریں؟ تو سب لوگ کہیں گے بھائی باپ سے دادا بیٹے سے کون محبت کرے گا؟ باپ سے دادا اپنی اولاد تو کس سے محبت ہوگی؟ ہاں تو آدم تو حشر کے میدان میں ہے، وہی تو سب کے باپ ہے، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں اور جھگڑا ہمارا فیصلہ ہو جائے. سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. کیا بات ہے؟ حشر کے پریشانی سے ہم لوگ تنگ آ گئے، اب رب سے کہیں جو فیصلہ ہے کر دے. اللہ اکبر. آدم کہیں گے میں تو یہ نہیں کر سکتا، اللہ ہمارے ہاں کا پیر کر سکتا ہے، آدم علیہ السلام نہیں کر سکتے. آدم سے بھی زیادہ پاورفل، سمجھیے نا، سوچو ذرا تھا. آدم علیہ السلام کہتے بھائی میں تو نہیں کر سکتا، مجھے ڈر ہے کہ میں تمہاری سفارش کے لیے جاؤں اور اللہ تعالیٰ پوچھ لے آدم تو جس درخت سے میں نے کا پھل کھانے سے میں نے منع کیا کیوں بلا تم نے کھا لیا تھا، تو میں تو نہیں جا سکتا. ہاں میں ایک بتاتا ہوں، نوح سب سے پہلے نبی ہیں، ان کے پاس جاؤ. یہی حدیث ہے جہاں نوح کو سب سے اول الرسول کہا گیا، پہلے رسول ہیں.
اللہ کے پہلے رسول ہیں، ان کی امت نے ان کو بہت تنگ کیا، بہت صبر کیا اللہ کے راستے میں، وہ شفاعت کر دیں گے۔ اول الرسول کیوں کہا اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے؟ چونکہ شرک و بدعات کو مٹانے کے لیے، کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے نبی جو آئے دنیا میں وہ کون ہے؟ اس سے پہلے سمجھو مسلمان نہیں رہے لیکن بگڑ جاتے تھے، ان کی اصلاح کے لیے آتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے پاس پہنچے، کیا بات ہے، بابا آدم نے آپ کے پاس بھیجا، آپ سفارش کر دیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ رسول فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کہیں گے بھائی میں نہیں تو جا سکتا، مجھے ڈر ہے، کہیں جاؤ تو اللہ فرما پوچھ لے 900 سال صبر کیا اور صبر تم نے کیوں نہیں کر لیا، کیوں بد دعا کر دیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مجھے ڈر ہے ہو سکتا اللہ ہم سے پوچھ لے۔ جاؤ بس ابراہیم ہے خلیل اللہ، ان کے پاس جاؤ۔ اب آئے لوگ کہاں آئے؟ سب کے پاس گئے، آخر میں کہا بھائی دیکھو کوئی نہیں کر سکتا، آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ اب سارے لوگ پریشان رسول اللہ کے پاس آئے، کیا بات ہے؟ اللہ رسول جہاں گئے آپ کے پاس بھیجا گیا، آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کرے فیصلہ ہو جائے۔ اللہ حدیث میں اللہ رسول نے فرمایا واللہ میں کسی سے ایک لفظ نہیں کہوں گا، وہاں سے اٹھوں گا، دیکھو وہاں سے اٹھوں گا، یہ بھی میں نہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں ٹھہرو میں 5 منٹ بھی تمہارا کام کرا دیتا ہوں۔ یہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں تو بلا حساب دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، پتہ نہیں وہاں دامن کہاں ہوگا، سمجھ گئے نا، وہاں تو دامن ہی نہیں پکڑو گے کیا تم؟ سوچو ہمارے یہاں کا عقیدہ، اور یہی وہ عقیدہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اور ان کے ساتھیوں نے جو بیان کیا، اور پورے بر صغیر کے مسلمان ان کے دشمن بن گئے۔ یہی بات قرآن و حدیث کی بات ہے۔ علامہ اقبال کا حقیقت خرافات میں ایک ہو گئی، یہ امت روایات میں ایک ہو گئی، حیات حکمت بندہ حیات حکمت قرآن گیری بندہ صوفی و ملا سیری۔ یہ ہمارا ہندوستانی مسلمان جو ہے اس کی بدبختی ہے کہ دین سیکھنے کا طریقہ کبھی قرآن و حدیث سے نہ سیکھا، اور پیروں اور فقیروں کا غلام بن کر کے زندگی بسر کر دے رہا ہے۔ اللہ رسول کچھ نہیں بولتے، ایک لفظ، چلے گئے اللہ تعالیٰ کے سامنے فرماتے میں سجدہ ٹیک دوں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی تعریف کروں گا، ایسے ایسے حمد کروں گا، اور اللہ اس وقت ایسے ایسے کلمات ہماری زبان پر لائیں، دل میں ڈالیں گے، زبان پر سے آئیں گے کہ زندگی میں ایسے کلمات سے ہم نے اللہ کی تعریف ہی کبھی نہیں کی تھی۔ بہت دیر کے بعد اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، کیا مانگتے ہیں مانگیں، جو مانگیں وہ دیا جائے گا، اور اگر آپ شفاعت کریں گے تو آپ کی شفاعت ہم قبول کریں گے، یہ شفاعت کی اجازت مل رہی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ آپ جو اجازت ملی تو اللہ سے فرماتے پھر میں شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر، اس کو کیا کہ شفاعت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی علماء کو دے دے، صحابہ کو دے دے، کسی بزرگ کو دے دے، آپ کے دوست کو دے دے کہ بھائی، لیکن وہ بھی دے گا، اجازت دے گا اور محدود کر دے گا، بھائی صرف 5 آدمی کے بارے میں شفاعت کر سکتے ہو بس، اور بھی 5 ایسے ہوں جو شرک نہ کیے ہوں۔ تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو بیچارہ گنہگار ہے، کبھی نہ کبھی چلا ہی جائے گا جنت میں، یہ جو شرک کرتا ہے اس کے حق میں سفارش کر دو تو شاید کام بن جائے۔ تو اللہ فرمائے گا نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ورضی لہ قولا وقال صوابا، اللہ کے پسند کے مطابق جو بات کرے گا اس کی شفاعت قبول کرے گا۔ اللہ نے اعلان کر دیا شرک کو معاف نہیں کروں گا، اگر آپ سفارش کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کو رد کر دینا۔ یہ ہے میرے بھائی شفاعت کا۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اس آیت کا تعلق اصل میں کس سے ہے؟ یہود و نصارہ ان کے طور طریقے سے۔
ہو گیا نا. اور نمبر 3 ولا یؤخذ منها عدل، پیسہ دے کر کے بھی، پیسہ دے کر کے نہیں، کتنا بھی مال دے دو. آگے آیت آ رہی ہے، اگر زمین اور آسمان بھر کے سونا مل جائے اور اتنا ہی سونا اور دے دے تو اس بندہ کیا کہے گا؟ اللہ اتنا دو زمین آسمان بھر کر کے سونا لے لیں، مجھے جہنم سے چھوڑ دیں. تو اللہ فرماتے قبول نہیں کیا جائے گا. اور حدیث میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیوقوف بدبخت آج 2 زمین بھر کے سونا دینا چاہتا ہے. لقد اردت منک احور من ذلک، میں تو تجھ سے بہت ہی آسان اس سے سہل چیز طلب کی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر وہ کلمہ پڑھ لیا تو فری میں کام ہو جاتا. پھر عدل مانے فدیہ رد کر دیا. چوتھی چیز پاور، ولا هم ينصرون، کسی کی طرف سے مدد بھی قبول نہیں ہوگی. کوئی پاورفل طاقت والا آئے اور اپنے طاقت کے ذریعے اس کو چھڑا لے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب یہاں سے کافی دور تک بنی اسرائیل کا تذکرہ چلے گا. بنی اسرائیل ہی کا جتنی قومیں دنیا میں گزری سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ کی قوم اور بنی اسرائیل کا ہے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور